اگر ہم میپ دیکھیں ذرا میپ دکھائیں جی، تو میپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز کے اس طرف ایران ہے اور اس طرف یو اے ای بھی ہے اور عمان بھی ہے، اور یو اے ای اور عمان میں اور پھر آگے جا کے کویت بھی ہے. تو یہاں پہ تو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں جی، تو کیا یہ فوجی اڈے مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، ریڈار سسٹم ختم ہو چکا ہے اور ایران کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں، ایران کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. وہ اسپیڈ بوٹس کو بھی یوز کر سکتا ہے، وہ ڈرونز کو بھی یوز کر سکتا ہے، وہ راکٹس کو بھی یوز کر سکتا ہے. اس کو بہت پریسائز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہے میزائلز کو بھی یوز کر سکتا ہے. اس کے پاس مائنز کا بھی آپشن ہے. اتنے سارے آپشنز ہونے کے بعد اور اتنی کلوز ویسینٹی ہونے کے بعد اس کے پاس کوسٹل فورسز بھی ہیں، ان کو بھی وہ یوز کر سکتا ہے. تو اس کے پاس آپشنز ہی اتنے سارے ہیں کہ وہ اس کو نیوٹرلائز کرنا یا ان کو اس قابل بنانا کہ وہ نہ کر سکیں، اٹ ول بی اے ویری ڈیفیکلٹ. اور دوسرا جو ابراہیم صاحب کی بات ہے نا، دیکھیں ان کے پاس شولڈر لانچ میسائلز بھی ہیں. بیکاز ایک رپورٹ یہ بھی آئی ہے، یہ جو ہیلی کاپٹر جو بلیک ہاک جو ہٹ ہوا ہے شاید وہ شولڈر لانچ سے بھی ہٹ ہوا. سو ان کے پاس شولڈر لانچ میسائلز بھی ہیں. پھر ان کے پاس شارٹ سے میڈیم رینج کے میسائلز بھی ہیں جو کہ انہوں نے اسی علاقے میں ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، اور ان کو ابھی تک آپ آئسولیٹ نہیں کر پائے، نیوٹرلائز نہیں کر پائے. دیٹ مینس ایدر دے آر ویل ڈگ ان دا ہلس، اور جو خارگ آئی لینڈ پہ بھی آپ کو ایک رپورٹ آئی تھی جس میں لکھا گیا کہ شاید وہ میسائل انڈر دی سرفیس سے بھی لانچ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی جو آبزرویشن ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ ان کے پاس میسائلز کی کئی ویرائٹیز ہیں، کئی رینجز ہیں، اور یہ صرف اپنے آپ کو اس حد تک محدود نہیں کریں گے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایئر فورس، وہ کہہ رہے ان کی اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، نیوی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ گراؤنڈ فورسز پہ اور میزائل ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور ڈرونز بہت امپورٹنٹ وائٹل رول کریں گے، خاص طور پہ ہومز. اگر ایئر مارشل صاحب امریکہ جو ہے وہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس اتارتا ہے ایران میں آبنائے ہرموز کے آس پاس، تو کیا کریں گے ایرانی؟ کیونکہ اگر ہم کمپیریزن کریں اسرائیل کی اور ایران کی ملٹری سٹرینگتھ کا اور امریکہ اور ایران کی ملٹری پاور کا، تو بڑا فرق نظر آتا ہے. سر میری آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ایران کے گراؤنڈ ٹروپس آ کے لینڈ کرتے ہیں تو یہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے گی ایران کے اوپر، جس میں اتنے تابوت واپس جائیں گے کہ امریکیوں کو گنتی مشکل ہو جائے گی. یہ آپ کی بات درست ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں جو زمینی فوج ہے اس کے علاوہ ان کی ریزرو فوج بھی بہت زیادہ ہے؟ ابھی آپ نے ایک نوٹ کیا کہ ابھی جو ریزرو فورس کے لیے نئی انڈکشن کی والنٹیئرز آئے، 50 سال سے کم عمر لوگوں نے ملینز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، اور 3 کروڑ پہلے ہی ہیں. پہلے وہ ہیں، اور یہ وہ 3 کروڑ تو آرگنائزڈ ہیں. یہ وہ جو ابھی رجسٹریشن ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. پھر جو زمینی حقائق ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ زمینی فوج کے علاوہ آئی آر سی جی جو ہے نا وہ اتنی خطرناک فورس ہے کہ آج 40 سال تو ہو گئے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکا. اچھا، عراق میں تقریباً امریکہ نے 1,70,000 فوجی جو ہیں وہ اپنے اتارے تھے. افغانستان میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ تھے، جب وہ وڈرا ہوئے تو وہ 1 لاکھ کے قریب تھے. ویتنام میں تو 5 لاکھ کے قریب فوجی انہوں نے بھجوائے تھے. آپ کے خیال میں اگر امریکہ ایک گراؤنڈ آپریشن کرتا ہے ایران میں تو کتنے فوجی اتارے گا؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو سلیکٹیو ایریا میں جائے گا. 3 ایریاز بنتے ہیں. ایک یورینیم اس نے انرچ نکالنی ہے، دوسرا اس نے خاگ آئی لینڈ کو ٹارگٹ کرنا ہے، تیسرا اس نے ہومز جو اسٹیٹ آف ہومز ہے اس کے ایریے میں. میرے خیال میں وہ اتنی بڑی اب غلطی نہیں کرے گا کہ وہ اتنے زیادہ تعداد میں فوجی لے کے آئے گا. اگر وہ لائے گا تو یا تو سب سے پہلے خاگ آئی لینڈ میں لائے گا، وہ دلدلی علاقہ ہے، گرم ترین علاقہ ہے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا. اگر ادھر لے کے آتا ہے تو ادھر تو جو علاقہ ہے وہ عراق کے مقابلے میں بالکل ڈفرینٹ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور اس پہاڑی علاقے میں ان کے لیے لینڈ کرنا اور چھپنا تو بہت ہی مشکل ہے رادر دین ریزسٹنگ فورس جو ہے. سو ایسیمیٹرک وارفیئر جو ہوگی وہ امریکہ متحمل نہیں ہو سکتا. اچھا ابراہیم صاحب، کچھ سوالات جو ہیں وہ میرے ایسا جرنلسٹ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی ریز کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، افغانستان میں امریکہ کی جو سپریورٹی تھی وہ اس کی ایئر پاور تھی. طالبان نیچے گراؤنڈ پہ گوریلا وار لڑتے تھے، لیکن وہ اوپر سے بمباری کرتا تھا B-52 بمبرز، اور برباد کر دیا انہوں نے بہت سے افغانستان کے علاقوں کو. عراق میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ عراق کی جو صدام حسین کی فوج تھی وہ امریکہ کی ایئر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکی. تو ایران جو ہے وہ امریکہ کی اتنی میسو ایئر پاور کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میرے پاس اس وقت کمپیریزن ہے کہ امریکہ کے پاس کتنے ہوائی جہاز ہیں، ایران کے پاس کتنے ہیں،
ان کے پاس کتنے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہیں, ایران کے پاس کتنے. تو یہ امریکہ کی جو ایئر پاور ہے وہ تو بہت زیادہ میسو ہے. نو ڈاؤٹ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. امریکہ جہاں بھی گیا ہے اس نے اپنی ایئر پاور ہی یوز کی ہے, اور جو گراؤنڈ پہ فورسز ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, وہ اگر ہم اگزامپل لے لیں افغانستان سے, تو وی آل نو کہ وہ افغانستان میں کس طرح کی گراؤنڈ فورس تھی. وہ صرف ایک ایریا میں محدود ہوتی تھی, اور پھر جب نکلتی تھی تو اس کے ساتھ اتنا زیادہ اس کا پروٹیکشن ہوتا تھا کہ وہ سسٹینیبل ہی نہیں تھی. اور دین دے یوز ٹو جسٹ ٹیک اراؤنڈ اینڈ دین کم بیک. دے کوڈ ناٹ ڈو جو اصل افیکٹ ہے وہ نہیں لا سکتے تھے وہ. آئی ڈاؤٹ کہ جیسے سر ارشد نے ایکسپلین کیا, وہ یہاں پر بھی گراؤنڈ فورسز کو لا کے کوئی اس طرح کا افیکٹ لا سکیں گے. اگر وہ اس طرح سے اوپن میں آئیں گے تو ان کی کیجولٹیز بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور اگر وہ پروٹیکشن موڈ میں چلے جائیں گے تو اٹ ول بی اے ویری پرولونگڈ وار, جو کہ پتہ نہیں ہے ہم کب دیکھیں گے اس کو ختم ہوتے ہوئے. تو یہ دس از دا ڈینجرس سچویشن. اچھا ایئر مارشل صاحب, اب ایک جو نیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک کارڈ کھیل رہے ہیں وہ ہے ریلیجن کارڈ, اور پہلے بھی انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریئر کا اہتمام کیا تھا, اور اب ایسٹر کے موقع پہ بھی انہوں نے ایک پریئر کا اہتمام کیا. اس میں دیکھیں ایک جو پادری صاحب ہیں وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے لیے, کیا کہہ رہے ہیں, الفاظ پہ غور کریں. Let us pray. Father, you tell us in the book of Esther that the Persians, the Iranians, were wanting to kill every Jew, woman, child, and do it all in one day. But you raised up Esther to save the Jewish people. You have raised up President Trump. You've raised him up for such a time as this. And Father, we pray that you'll give him victory. جی سر, یہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ جیوز کی زندگی خطرے میں ہے, اور صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جیوز کے نجات دہندہ بن کے آئے ہیں, حالانکہ امریکی جیوز کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسرائیل کی مخالفت کر رہی ہے. یہ جو ٹرمپ صاحب ریلیجن کارڈ کھیل رہے ہیں یہ ان کی ناکامی کا ثبوت ہے, بہت بڑی بخلاہٹ کا ثبوت ہے, افراتفری کا ثبوت ہے, اور ایسا محدود دماغ جس کے اندر سے ایسی بات نکل سکتی ہے وہ ٹرمپ کا ہی ہو سکتا ہے. پیٹ ہیگسٹ کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی اس کو مذہبی وار کہتا رہا. اس کو ڈینوائڈ کرنے کے لیے امریکن پوپ نے کہا کہ مذہبی جنگ نہیں ہے. یہ جو ایک بیان جو ایسٹر کی شام کو انہوں نے اس کے لیے دعا کی, اس کے اوپر میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی شرما رہا تھا پیچھے سے کہ یار میں امین کہوں یا میں کیا کہوں. یہ اس کے بالکل اپوزٹ نتائج ہیں, بیکاز اب جتنے بھی پولز آ رہے ہیں, ابھی سی این نے پولز کیا ہے, ابھی ایک اور پول سامنے آیا ہے, اس میں میجورٹی آف امریکنس اینڈ میجورٹی آف جیوز لیونگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آر ریفیوٹنگ اٹ, اور وہ اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہے. یہ میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. وہ اپنی ایک جو ساکھ بچانے کے لیے اس طرح کے مذاکرات. اور ٹرمپ صاحب پہ کچھ امریکی سینیٹرز یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کو قتل کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا سنیں ایک سینیٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. President Trump is trying to silence me, threatening to kill me for saying what is true. And he sent his Secretary of Defense after me, and it's not going to work. Trump and Hegseth, they care more about publicity than they do about the rule of law. سر یہ سینیٹر کیلی جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب اور ان کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں وہ ان کو قتل کروانا چاہتے ہیں. دو باتیں یاد رکھیے گا. ایک انہوں نے کہا, ایک مہدی صاحب جو بڑے بلنٹ ہیں, جو یو کے سے اب امریکہ میں ہیں, ان کو بھی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر لائیو یہ کہا گیا, دھمکی دی گئی کہ تمہارا بیپر کہیں بسٹ نہ ہو جائے. اینڈ ہی, اور وہ اپنے اس پروگرام سے اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ زائنسٹ سوچ ہے جو یہی بات کر رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میرے خیال میں تو یہ وقت بڑا کلیئر ہے جس میں پیٹ ہیگزٹ, ڈونلڈ ٹرمپ, نیتن یاہو کو دوبارہ آئی سی سی اور آئی سی جے میں لے کے جانا چاہیے. بیکاز ناٹ اونلی کہ وہ جو 160 یا 180 بچیاں شہید ہوئی ہیں, بلکہ پیٹ ہیگزٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ وی ول گیو دیم نو کوارٹرز. اس کا مطلب ہے کہ ہم, پھر اس نے ایک اور بات بھی کہی ہے, اس نے کہا ہم کسی رول کی پاسبانی نہیں کریں گے, ہم اپنے فوجیوں کو کھلی چھٹی دیں گے. پھر اگر یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اگر آپ سڑکوں کو, برجز کو, ہاسپٹلس کو اور یونیورسٹیوں کو تباہ کرتے ہیں تو آپ کرمنل لاء کے مرتکب ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ وقت آ چکا ہے جہاں کسی نہ کسی کو ہمت, جوش وہ دکھانا کسی نہ چاہیے. کسی کون ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو کوئی مسلمان ملک ہونا چاہیے, بجائے کہ ساؤتھ افریقہ یا آئرلینڈ یا اسپین آئے. وہ کیا کرے؟ وہ آ کے آئی سی سی اور آئی سی جی میں پراپر یہ کوڈ لے. سر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے پہلے ہی نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں, تو کسی نے تو اس کو گرفتار نہیں کیا. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل لاء
قتل نہیں ہو چکا؟ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، لیکن ایک آپ نے بیانیے کی جنگ چل رہی ہے. وہ روز ٹویٹ کرتا ہے، روز اس کو ڈینائی کرتا ہے، تو کم از کم فیکٹس آن گراؤنڈ تو آنا شروع ہو جائیں گے نا. دیٹس واٹ مائی پوائنٹ.